لیکن میں آپ سب بھائیوں کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے جو دین کی دعوت کا کام ہے نا، اس کام کے اندر یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. صحیح بخاری کی حدیث. اب ایک آیت تو پہنچا سکتے ہیں آپ. ایک بات ضرور یہاں کہہ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں. زید پٹیل صاحب بھی تشریف لائے اور ہمارے طلبۃ العلم کو ابھارتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہر نکل کر کے آپ کو دعویٰ کا کام کرنا ہے، اور دلیل میں انہوں نے بلغوا انی ولو آیا کہہ کر کے بات پیش کی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں آپ، چاہے طلبۃ العلم ہوں چاہے باہر کسی قسم کے دائی ہوں، کہہ رہے تھے دعویٰ سینٹر قائم ہونا چاہیے، فلاں کام ہونا چاہیے، وقت کی ایک ضرورت ہے، یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن اتنا ضرور یاد رہے کہ ایک بات اگر آپ کو معلوم ہے تو ایک بات کے لیے 1 ہی منٹ کافی ہے، 1 گھنٹے کے اسٹیج کو سجانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا دعویٰ کے نام سے آپ اتنا جو ہے دعویٰ کا کام کریں کہ جو اصل مرجع علماء ہیں ان سے آزاد ہو کر کے آپ کام کرنے لگ جائیں. نہیں، انہی سے جڑے رہیے، وہی آپ سے کام لیں گے، وہی آپ سے کہیں گے فلاں مقام پر آپ جائیے. نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، یہ دیکھیے منا کے الفاظ ہیں، ہم سے سنیں. آلات اپنی جگہ پر ہیں، اس کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اہل علم کی مجالس کے صورت مجالس میں بیٹھ کر کے جو آپ علم حاصل کریں گے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. وہ آپ کے مزاج کے ساتھ جو آپ کو علم دیں گے، آپ کی طبیعت کے ساتھ جو آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. آلے کے ذریعے ساری دنیا سن لے، ہر ایک کے لیے وہ مسئلے کا حل اس وقت نہیں ہو سکتا ہے. وہ ایک جواب ہوگا کہ ایک سوال کا ایک جواب ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے اس موقع ان کے مزاج کے اعتبار سے وہ جواب منطبق نہیں ہو سکتا ہے. لہذا مجالس علم یا اہل علم کی مجالس اپنی جگہ پر ہیں. تو ایک بات معلوم ہے تو ایک ہی بات بتائیے، اور ایک بات کو بتانے کے لیے جتنا وقت درکار ہے اتنا ہی کافی ہے. اس کے لیے اتنا جو ہے خاص اہتمام کر کے کچھ اور اس کے اندر جو ہے مرچ مسالے والی باتیں لگا کر کے بے بنیاد باتوں کو بھی عام کرتے رہنا اور اس طرح کی روایتوں کا سہارا لے کر کے اس کو عام کرنا بالکل مناسب نہیں ہے. اور وہ بھی روایت جو ہے بلغوا عنی ولو آیا، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، عنی کے الفاظ ہیں، مجھ سے ہے نہیں، اس کی بھی تحقیق آپ کو کرنی ہوگی. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج من کذب علی، عنی اور علیہ کے الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں. مجھ سے وہ بات ہے یا نہیں، یہ بھی آپ کے علم میں پوری پختگی کے ساتھ آنی چاہیے، تب جا کر کے آپ اسے عام کریں. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ عنی کے بجائے علیہ والا معاملہ ہو جائے اور آپ بیان کرنے لگ جائیں دعویٰ کے نام پر. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لہذا اس طرح کی روایتوں سے سب کو دائی بنانا، سب کو مبلغ بنا کر کے باہر نکالنا، یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے جو اپنے اسلاف ہیں، جو اپنے مرجع والے علماء ہیں، اور علماء کی طرف رجوع کیجئے، ان کی مجالس میں رہیے، وہ استعمال کریں تو پھر آپ ایسی صورت میں استعمال میں آ جائیے. وہ جب آپ کو اجازت دیں، تصریح دیں، تو ایسی صورت میں آپ میدان میں کودیے. اس سے پہلے اس طرح کی جو ہے نصوص کے ذریعے سے آزادانہ طریقے سے دعویٰ کے کام کے لیے اترنا بھی ایک بڑا فتنہ ہے، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے.